ارے لڑکیوں یار تیار بھی ہو جاؤ، باہر گاڑی کب سے کھڑی ہے اور تم سب کی تھوپا تھوپی ہی ختم نہیں ہو رہی۔ اتنا میک اپ کر کے بھی کون سا تم لوگوں نے کترینہ کیف بن جانا ہے؟ پھر کیوں اتنا وقت اور پیسہ ضائع کر رہی ہو؟ علی نے کمرے کے دروازے سے اندر جھانکتے اپنی زبان سے پھول جڑے تو اقرا اور زارا نے ایک ساتھ اسے دیکھا، جبکہ ہانیہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ خود کو کسی بھی جگہ منہ دھوئے بغیر چلے جاتے ہو، کم از کم ہمیں تو تیار ہونے دو۔ اقرا نے لپسٹک لگاتے ہوئے کہا تو علی نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ شیر منہ نہیں دھویا کرتے، اس نے ایک ادا سے کہا تو زارا نے اس کے سر پر ہلکا سا تھپڑ مارا۔ ہاں، شیر صرف بکواس کیا کرتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ انہیں کچھ آتا ہی نہیں ہوتا۔ خیر یہ بیگ گاڑی میں رکھو، ہم بس آ رہے ہیں۔ زارا نے بیڈ پر رکھی 2 بیگز کی طرف اشارہ کیا تو علی نے انہیں اٹھاتے اپنی اکلوتی کزن ہانیہ کو دیکھا جو خاموشی سے بیٹھی اپنی آنکھوں پر آئی لائنز لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ علی نے اس کے پیچھے آتے ایک نظر اسے آئینے میں دیکھا۔ ناراض قد، خوش رنگ اور لمبے سیاہ بال، کاندھوں پر چھوڑے وہ یقیناً اس خاندان کی سب سے حسین لڑکی تھی، مگر حسین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اچھی خاصی پھوڑ بھی تھی، تبھی تو پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ آئی لینس نہیں لگا پا رہی تھی۔ کتنی پیاری لگ رہی ہو مائی ڈیئر کزن، اللہ نظر بد سے بچائے۔ علی نے اسے دیکھے ہے کہ بعد جان بوجھ کر اسے پیچھے سے ہلکا سا دھکا مارتے گا تو ہانیہ کا ہاتھ اپنی جگہ سے ہلا اور آئی لائنر چہرے سے پھیل گیا۔ علی کے بچی یہ کیا تم نے؟ میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں، ساری محنت ضائع کروا دی، اتنی مشکل سے میک اپ کیا تھا، اب سارا منہ دھونا پڑے گا، جاہل انسان۔ ہانیہ نے گلا پھاڑ کر پوری قوت سے چیختے اپنا جوتا علی کی طرف پھینکا جو سیدھا اس کی کمر پر جا کر لگا تھا۔ اب لگ رہی ہو نا حسین و جمیل؟ ہاں ہاں ہاں، علی نے ڈٹائی سے ہنستے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کیا تو رونی صورت بنا دی اپنی شکل دیکھی۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، صبح 4 بجے سے میں تیار ہونا شروع ہوئی تھی، اب 7 بج گئے ہیں، لیکن تم جیسے فرعون کے ہوتے بھلا میری زندگی میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میں منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ وہ دکھ سے دہاڑتے ہوئے بولی تو علی نے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کی۔ چلو بچوں، باہر ڈرائیور کب سے انتظار کر رہا ہے، اور علی بیٹا تم نے ان کا خصوصی خیال رکھنا ہے۔ ہم سب تو مصروفیت کی وجہ سے جا نہیں سکتے، لیکن تم ان کے بڑے ہو تو کوئی شکایت کا موقع نہ دینا، اور ہاں وہاں پہنچ کر اطلاع لازمی کرنا۔ سکینہ بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے علی کو تنبیہ کی تو وہ سر ہلا گیا، جبکہ ہانیہ غصے سے ان کے سامنے آئی۔ یہ کیا خیال رکھے گا چچی؟ دیکھیے اس نے میرے منہ کو کیا اجڑ کیا، ایسے کرتے ہیں کزن، مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا۔ اب بس چچا کو بولی کہ وہ بھی ہمارے ساتھ چلے یا پھر بابا کو جگا دے، مجھے اس خبیث انسان پر بالکل اعتبار نہیں ہے۔ ہانیہ نے اپنا غصہ نکالتے سکینہ بیگم کی ہمدردی سمیٹی چاہی۔ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا کہ ہانی کو تنگ نہ کیا کرو، پھر کیوں اسے چھیڑتے ہو؟ جاؤ گاڑی میں سارا سامان رکھو، اور خبردار جو مری جا کر تم نے کی حرکتیں کی وہاں تم نے ان تینوں کا محافظ بن کر رہنا، سمجھے؟ سکینہ بیگم نے علی کے کان کھینچتے اسے سمجھایا تو منہ کے زاویے بگاڑتے بیگ اٹھا کر باہر نکل گیا، جبکہ انہوں نے پیار سے ہانیہ کا چہرہ تھاما۔ تمہیں پتا تو ہے بیٹا کہ تمہارے بابا ان ٹرپس وغیرہ کو پسند نہیں کرتے، بہت مشکل سے تم لوگوں کے لیے اجازت ملی ہے، لیکن اگر ہم میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ چل دے گا تو تمہارے بابا بہت ناراض ہوں گے۔ اور چچی ہے نا اپنی بیٹی کے ساتھ روز کال کر لیا کرنا، اور اگر علی نے زیادہ تنگ کیا تو میری طرف سے 1-2 لگا بھی دینا، تمہیں کھلی اجازت ہے۔ انہوں نے محبت سے اسے سمجھایا تھا تو وہ پریشانی سے دوبارہ اپنے چہرے کو دیکھنے لگی، پھر پیر پٹکتے باتھ روم میں گھسی اور رگڑ رگڑ کر چہرہ دھونے کے بعد روتی ہوئی گاڑی میں آ بیٹھی۔ اقرا اور زارا بھی اس کے پیچھے بیٹھی تھی، جبکہ علی ڈرائیو کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر سوار ہو کر اپنی مسکراہٹ دبائے شیشے سے ہانیہ کو دیکھنے لگا، جو کہ میک اپ اتارنے کے بعد اور زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد وہ مری پہنچ گئے تھے۔ سردی ہونے کے باعث ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی، جسے دیکھ کر سب کی خوشی دوگنا ہو گئی تھی۔ شکر ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے یہ جگہ دیکھی، ورنہ میں اپنے ارمان لیے ہی فوت ہو جاتی۔ آسمان کتنا پیارا لگ رہا ہے یار، وہ دیکھو پہاڑوں پر برف پڑی ہے۔ گاڑی سے نکلتے ہانیہ نے خوشی سے چیختے پہلے آسمان اور پھر پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا جو دور سے بہت پرکشش لگ رہے تھے۔ غریب لوگوں کے غریب ارمان، ارے بھائی میں تو دوستوں کے ساتھ ناران کغان اور گلگت بھی گھوم چکا ہوں، لیکن تم بس مری دیکھ کر ایسے خوش ہو رہی ہے جیسے مری نہیں تھائی لینڈ پہنچ گئی ہو۔ علی نے رنگ میں بنگ ڈالا تو ہانیہ نے اسے گوری سے نوازا، تم تو چپ ہی رہو، ہر جگہ شوکیاں مارنے پہنچ جاتے ہو، اور اگر اتنا ہی مسئلہ ہے تو واپس چلے جاؤ، ہم تینوں خود ہی گھوم لیں گی، فضول میں بس ہر جگہ ٹانگ اڑانی ہوتی ہے۔ اسے صبح والی بات کو بدلا لیتے اسے جھڑک دیا، اوف اب تم دونوں یہاں بھی نہ لڑنا شروع کرتے نا۔ اور علی ہمارا ہوٹل کہاں ہے؟ یہ سامان وہاں رکھ کر پہلے ناشتہ کریں گے،
پھر ہم یہ جگہ اچھے سے دیکھ سکیں گے، کیونکہ خالی پیٹ تو گھومنے کا بھی مزہ نہیں آتا۔ زارا نے ان دونوں کو خاموش کرواتے ہوئے کہا تو ہانیہ نے اپنا بیگ علی کے ہاتھ میں پکڑا ہے اور وہ سب ہوٹل کی جانب چلتی ہے جو 15 منٹ کی مسافت پہ تھا۔ ابھی انہیں چلتے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ کوئی شخص تیزی سے بھاگتے ان کے سامنے آیا اور پوری قوت سے ہانیہ کے ساتھ ٹکرایا، جس کے نتیجے میں وہ لڑکھڑا کر نیچے گر گئی۔ اوئے انتے، نظر نہیں آتا؟ آنکھیں یا ٹیچی بٹن؟ کس طرح ٹکرے مار رہے ہو؟ ہانیہ نے اپنا گھٹنا پکڑتے اپنی زبان کی جوہر دکھایا تو مقابل، جو کہ غالباً بہت تیزی میں تھا، رک کر اسے دیکھنے لگا۔ او آئی ایم سوری مس، میں تھوڑا جلدی میں تھا اس لیے آپ سے ٹکرا گیا۔ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ ہاتھ دیجیے، اس شخص نے شائستگی سے ہاتھ آگے کرتے ہوئے پوچھا تو ہانیہ نے سرتا پیر اسے دیکھا۔ ٹی شرٹ اور جینس میں ملبوس وہ شخص اپنے چہرے پر مردانہ وجاہت لیے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جلدی میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جہاں لڑکی دیکھو وہیں فائدہ اٹھانا شروع کر دو۔ میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں تم جیسے لفنگوں کو۔ لڑکی دیکھی نہیں اور اپنی اصلی ٹھکانے پہنچ گئے۔ پیچھے رہو میری کزن سے، علی نے درمیان میں آتے قدرے غصے سے کہا تو اس شخص نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ صرف ایک ٹکر لگنے سے آپ میرے کردار پر حملہ کر رہے ہیں؟ دیکھنے میں تو پڑھے لکھے خاندان سے لگتے ہیں، لیکن زبان سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنے جاہل انسان ہیں آپ۔ اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کی کزن کو اٹھانے کا، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ وہ بھی غصے سے کہتے واپس پلٹ گیا تھا، جبکہ ہانیہ خود ہی کپڑے جاڑتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں یہ سب بکواس کرنے کی؟ ہر جگہ بس بولنا شروع ہو جاتے ہو۔ سوری کہہ تو رہا تھا، پھر بھی تم نے اسے اتنی باتیں سنا دی۔ ہانیہ کے بجائے زارا نے اسے روکا، جبکہ ہانیہ کی نگاہ ابھی تک اس شخص پر تھی جو اب دوبارہ تیزی سے بھاگتے کہیں جا رہا تھا۔ تم چپ رہو، اور آپ میڈم، اگر آپ کے پاؤں گرنے سے ٹوٹ نہ گئے ہوں تو آگے چل لیں، علی نے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو منہ بسوڑ کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ یار ہم تینوں ایک ہی کمرے میں رہیں گے؟ ہوٹل کے کمرے میں پہنچ کر ہانیہ نے افسردگی سے پوچھا تو علی نے اس کا سامان بیڈ پر پٹکا۔ نہیں، تمہارے لیے الگ سے محل تیار کروایا جائے گا، ظاہر ہے تم دونوں یہاں ہی رہو گی اور میں سامنے والے کمرے میں۔ شکر کرو اتنی بھی جگہ مل رہی ہے، ورنہ جتنی ایمرجنسی میں بکنگ کروائی تھی نا، انہوں نے ہمیں باہر لابی میں سلانا تھا۔ اس نے کہا تو تینوں لڑکیاں آرام کی نیت سے بیٹھ گئی۔ کمرے میں ہی کچھ منگوا لیں، کھانا پینا، پھر باہر نکلیں گے۔ زارا نے بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا تو علی مسکرایا۔ جی میری پیاری بہن، یہ لوگ ہمارا ہی تو انتظار کر رہے تھے کہ ہم لوگ تشریف لائیں اور یہ ہمارے کمروں میں ہماری خدمت کے لیے حاضر ہو جائیں۔ انسانوں کی طرح نیچے چلو اور کچھ کھا کر باہر نکلو۔ اس نے زارا کی عقل ٹھکانے لگانی چاہیے تو اسے گھورتے ہوئے اٹھی اور باتھ روم کا دروازہ کھلا اور اندر گھس گئی۔ اقرا اٹھ کر سامان الماری میں رکھنے لگی تو یکدم اس کی چیخ نکلی۔ الماری میں 2 موٹے چوہے سر جڑے یوں بیٹھے تھے جیسے کسی اہم کام کو سر انجام دینے سے پہلے کانفرنس کر رہے ہو، مگر اقرا کی دل خراش چیخ سے ان کی باتوں کی خلل پیدا ہوا اور وہ الماری میں ہی ادھر ادھر دوڑنے لگی۔ چوہے، علی چوہے! اقرا کی آواز کمرے میں گونجی تو علی اور ہانیہ دونوں اٹھے اور الماری میں جھانکنے کے بعد ہانیہ بھی چیخ مارتی بیڈ پر کھڑی ہو گئی اور علی کو کندھوں سے پکڑ کر اپنی ڈھال بنا لیا۔ دروازہ بند کر دو جلدی، علی نے کہا، مگر اقرا بیڈ سے اچھل کر دوسری طرف آ گئی۔ تم خود کر لو، تمہاری امی نے ہماری حفاظت کے لیے بھیجا تو نا، تو تم ان کو بگاؤ، وہ چوہوں کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتے۔ اقرا نے چیخ کر کہا تو علی نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ میں تمہیں چوہوں کے ساتھ الماری میں نہیں سلا رہا، بلکہ الماری بند کر دو، یہ بس کہہ رہا ہوں، اور یہ باہر نکل آئیں گے۔ اور کیا ضرورت تھی الماری کھولنے کی؟ سامان ایسے ہی پڑا رہتا، ہم کون سا یہاں سال رہنا ہے ہمیں؟ علی نے ڈرتے ہوئے اقرا کو آگے کرنا چاہا تو روتے ہوئے پیچھے کھسکی، جبکہ ہانیہ نے مضبوطی سے علی کے کندھے کو پکڑ رکھا تھا۔ تم مرد ہو، تم آگے جا کر الماری بند کر دو پلیز، ہانیہ نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا تو علی نے مڑ کر اسے دیکھا۔ واہ واہ، یہ صحیح ہے، جب کچھ مشکل آئے تو مردوں کو آگے کر دو۔ یار مجھے بھی شوہر سے اتنا ہی ڈر لگتا ہے جتنا تم لوگوں کو لگتا ہے۔ میں مرد ہوں، کوئی سپر ہیومن تو نہیں ہوں نا۔ وہ بولا تو ہانیہ نے اسے زور سے دھکا دیا کہ منہ کے بل سامنے والے بیڈ پر گرا۔ اس کے یوں گرنے سے چوہے اپنی اہم میٹنگ چھوڑ کر الماری سے چھلانگ لگاتے نیچے اترے اور کمرے میں تیزی سے دوڑنے لگے۔ ہائے امی جی بچاؤ، کوئی بچا لے مجھے، یہ میری طرف ہی کیوں آ رہے؟ علی مجھے بچاؤ یار۔ ہانیہ گھبرا کر بیڈ سے اتر کر دیوار سے لگی تو دونوں چوہوں نے اس کی طرف دوڑ لگائے، جس کے نتیجے میں ہانیہ نے بلند آواز میں روتے علی کو پکارا۔ زارا بھی شور سن کر باتھ روم سے نکلی اور اپنے کمرے کو میدان جنگ بنا دیکھ اس صوفے پر چڑھی۔ میں کیوں بچاؤں؟ تم نے مجھے دھکا دیا، اس لیے یہ باہر نکلے، ورنہ سکون سے بیچارے اندر بیٹھے تھے، خود ہی بگاؤ بنے۔ علی نے ہاتھ اٹھا لیے تو ہانیہ نے دیوار کو
गले लगाया, ऊंची आवाज में चीखना शुरू कर दिया। और तभी कोई कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सबने एक साथ उसे देखा। ये वही शख्स था जो कुछ देर पहले हानिया से टकराया था। उस शख्स ने बन में उठाए एक नजर सब नफूस पर डाली, फिर फर्श पर दौड़ते चूहों को देखा जिसका शायद हानिया पर दिल आ गया था, इसलिए वो इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे। व्हाट नॉनसेंस! इंसान अपना नहीं तो साथ रहने वालों का ही थोड़ा ख्याल कर लेता है। मैं इतनी अहम कॉल पर था और आप सबने ये जंगलीपन शुरू कर दिया है। चूहों से इतना ही डर लगता है तो यहाँ आए क्यों हो? ये कमरा तो वैसे ही बंद रहता है, उस शख्स ने सख्ती से कहा। तो हानिया ने उसे देखा, जबकि अली भी उसे घूर रहा था। क्या मतलब? मुझे बचा ले, ये चूहे मुझे मार देंगे, मुझे बचा ले प्लीज। हानिया ने इल्तिजा की तो वो शख्स चंद कदम उठाते उसके करीब आया और चूहों को पाँव से पीछे करते उसने हानिया को अपनी तरफ खींचा तो उसके सीने से आ लगी। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि कुछ समझ ही ना सकी और उसके साथ लगे बच्चों की तरह रोने लगी, जबकि वो शख्स अपने दिल की धड़कन को बेकाबू होते महसूस कर सकता था। इधर आओ हानी, इसे यूं किसी अजनबी के सीने से लगा देख अली के अंदर आग लगी तो उसने हानिया को अपनी तरफ खींचते कमरे के खुले दरवाजे से बाहर निकलना चाहा, मगर हानिया ने गुस्से से उसका हाथ झटक किया। दफा हो जाओ तुम, जब मैं मदद के लिए पुकार रही थी तब तो तुम बुजदिल बने रहे और अब बहादुर बन रहे हो, दूर रहो मुझसे। वो गुस्से से बोलते हुए कमरे से निकली तो इकरा और जारा भी भाग कर बाहर निकल गई। अब मंजर ये था कि वो चारों दरवाजे पर खड़े थे और वो आदमी कमरे में चूहों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो शायद जरूरत से ज्यादा ही बहादुर था, इसलिए उसने अलमारी का जायजा लेते उसने पड़ा एक खाली शॉपर उठाया और चूहों को बारी बारी दुम से पकड़कर उसमें डालकर गिरा लगाई और एक सख्त निगाह उन चारों पर डालकर कमरे से निकला और तेजी से सीढ़ियां उतरते होटल की इंतजामिया के पास चला गया, जबकि वो चारों हैरत से मुंह खोले एक दूसरे को देखने लगे। ये इंसान नहीं, कोई इंसान इस तरह चूहे को नहीं पकड़ता, ये यकीनन कोई जिन है और ये चूहे भी शायद जिन हो जो अपनी शक्ल बदलकर हमें तंग कर रहे थे और यहाँ छुपे हुए थे। वो कह रहा था ना कि कमरा बंद रहता है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, शायद यहाँ किसी आसेब का साया है, मुझे यहाँ नहीं रहना। हानिया ने अपने तेज दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। तो तीनों में घबरा कर अंदर देखने लगे, मगर किसी की हिम्मत न हुई कि वो अंदर चला जाए। तभी वो शख्स अपने साथ इंतजामिया को लेकर ऊपर आया। वी आर रियली सॉरी, असल में होटल के सारे कमरे बुक हो चुके थे। जब आपका फोन आया ये कमरा बंद रहता है क्योंकि इसके बारे में कुछ फजूल सी बातें मशहूर है, हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, फिर भी हम इसे सबकी सहूलियत के लिए बंद रखते हैं, मगर आपकी इसरार पर हमें ये खोलना पड़ा और शायद ठीक से सफाई नहीं है इसलिए आपको जहमत हुई। आप फिक्र न करें, हम अभी दोबारा इसकी सफाई करा देते हैं। होटल के मैनेजर ने माजरत की तो सबने खौफ से कमरे को देखा। नहीं, हमें यहाँ नहीं रहना, हमें जिन भूतों से बहुत डर लगता है, हम चारों एक ही कमरे में रह लेंगे, अब बस ये कमरा दोबारा बंद करवा देंगे। अली ने कहा तो मैनेजर ने सर हिलाया और फिर खुद उनका सामान वहां निकाल कर कमरे को ताला लगा दिया। लेकिन सर एक बात बताना चाहूँ, उन सबको देखते हुए मैनेजर ने शायद किसी बड़े राज से पर्दा उठाना चाहा तो चारों गौर से देखने लगे। ये सामने वाला कमरा भी बंद रहता था, लेकिन आप परेशान ना हो, इसकी सफाई बहुत अच्छे से कराई है, यहाँ चूहे नहीं होंगे। मैनेजर ने कहा तो उन सबकी चीखें निकली, जबकि वो शख्स मैनेजर के पीछे खड़ा जेर लब मुस्कुराया था। ये आप क्या कह रहे हैं? ये सारा होटल ही असीब ज़दा है क्या? पहले बता देते, हम कहीं और चले जाते। हम आपके खिलाफ शिकायत करेंगे, अली ने डरते हुए कदरे गुस्से से कहा, चूंकि हानिया आंखें निकालकर पीछे खड़े शख्स को ही देखे जा रही थी। ऐसी बात नहीं है, यहाँ कोई आसीब नहीं, बस कुछ लोगों ने ख्वामुखा की बातें इन दो कमरों से मुंसलिक कर दी है, लेकिन इसमें कुछ हकीकत नहीं है। मैनेजर ने समझाना चाहा तो हानिया ने पीछे की तरफ इशारा किया। ये आदमी आपको नजर आ रहा है? उसने मैनेजर से पूछा तो मैनेजर समेत उस शख्स ने भी हैरत से उसे देखा, जैसे उसकी अकल पर मातम कर रहे हों। जी मैम, ये डॉक्टर शयान है, ये भी साथ वाले कमरे में रहते हैं। इनके होते हुए आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पिछले 2 माह से यहाँ ही है। मैनेजर ने बताया तो सबने थूक निकलते एक दूसरे को देखा। 2 माह से? क्यों? इन्हें अब भी शयान से खौफ ही महसूस हो रहा था। यह बताना जरूरी नहीं है, अगर आप मुझे कोई जिन भूत समझ रही हैं तो शौक से समझे, क्योंकि अकल की तो वैसे भी आप में खासी कमी है। अब की बार मैनेजर के बजाय खुद शयान ने हानि को देखते जवाब दिया। तो आप कौन सा बहुत अक्लमंद है? जैसे आपने चूहों को पकड़ा है ना, साफ नजर आ रहा था कि आप साइको है, वरना कोई नॉर्मल इंसान इतना पागलपन नहीं हो सकता। कितने मोटे मोटे चूहों को ऐसे पकड़े, वो भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। चूहे जितने भी मोटे से, लेकिन आपकी अकल से मोटे नहीं थे मोहतरमा, और साइको मैं नहीं, आप सब हैं। 2 चूहों से ऐसे डर रहे थे जैसे किसी मुखालिफ मुल्क ने मिसाइलों समेत हमला कर दिया। शयान ने पहले हानिया को हकीकत से रोशनास करवा दे, फिर सबको आईना दिखाया।
آپ ہم سب پر پرسنل اٹیک نہیں کر سکتے، سمجھا؟ علی نے اپنی زبان کھولی تو شایان نے دلچسپی سے اسے دیکھتے اپنے سینے پر ہاتھ باندھے۔ اب وہی ہے نا جو اپنی بہنوں کی حفاظت کرنے کے بجائے خود ڈر کر چیخے مار رہے تھے۔ آپ نے تو بزدلی میں عورتوں کی بھی مات دے دی ہے۔ خیر، مجھے آپ کے منہ لگنے کا کوئی شوق نہیں ہے، کیونکہ آپ سب نے میرا دن برباد کر دیا ہے۔ اور نخوت سے بولا تو علی نے شرمندہ ہوتے نظریں پھیر لی۔ ہاں تو ہمارے گھر میں چوہے نہیں نہ ہوتے، اس لیے مجھے چوہے پکڑنا نہیں آتا، لیکن آپ کافی تجربہ کار لگ رہے تھے۔ شاید آپ کا رہن سہن انہی چوہوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے آپ کو چوہے پکڑنا آتے ہیں۔ علی نے اپنے سر پر بزدلی کا الزام اتارنے کے لیے شایان کا مذاق اڑایا تو ہنس دیا۔ جی، آپ جیسے چوہوں سے روز پالنا پڑتا ہے میرا، اور میں ان کی عقل بھی ٹھکانے لگانا جانتا ہوں، اس لیے اب منہ بند کرے اپنا کام کریں۔ وہ کہہ کر اپنے کمرے میں جانے لگا تو ہانیہ اس کے سامنے آئی۔ آپ میرے کزن کی ایسی بے عزتی نہیں کر سکتے، ابھی کی ابھی معافی مانگیں ان سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپس میں جتنی مرضی لڑائی کر لیں۔ مگر علی اس کا کرائم پارٹنر تھا اور وہ اس کی بے عزتی واقعی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایکسکیوزلی، میں ان سے معافی مانگوں؟ دماغ سیٹ ہے آپ کا؟ خود تو دیوار کے ساتھ چپک کے کھڑی تھی، میں نہ پہنچتا تو وہاں تاکہ قیامت لڑکی رہتی۔ بجائے اس کے کہ آپ میری شکر گزار ہوں، مجھے اس بزدل سے معافی مانگنے کا کہہ رہی ہیں۔ پتہ نہیں شایان کو کیوں برا لگا تھا اس کی بات پر۔ ہانیہ نے علی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ ہاں تو آپ نے ہم پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، آپ نہ بھی آتے تو ہم بچ ہی جاتے۔ ویسے بھی ہمیں چوہوں سے اب اتنا بھی ڈر نہیں لگتا، بس ان کی صحت تھوڑی اچھی دے، ورنہ ہم خود ہی ان سے نپٹ لیتے۔ اس نے شیخی بگاڑتے ہوئے کہا تو شایان نے سر کو ذرا سا خم دیا۔ جی بالکل، اب سب تو بہت بہادر ہیں۔ اخبار میں فوٹو آنی چاہیے آپ سب کی، اور نیچے لکھا ہونا چاہیے فار ایڈیٹس۔ ان سب کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، جبکہ مینیجر ان کی لڑائی دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ اور ساتھ ہی آپ کی بھی فوٹو ہونی چاہیے، اس کے نیچے لکھا ہو مسٹر سائیکو۔ ہانیہ نے کمر پر ہاتھ باندھتے اسی کے انداز میں کہا جو سب کا کہکا بلند ہوا، جبکہ شایان کے دماغ کی نسیں واضح ہوئی۔ میں تمہیں غصے سے شہادت کی انگلی اٹھاتے اس نے پہلی بار آواز بلند کی تو ہانیہ خوف سے چند قدم پیچھے کھسکی۔ پھر شایان نے سر چکا کر اپنے غصے پر قابو پایا، اپنے کمرے میں داخل ہوتے زور سے دروازہ بند کر دیا، جبکہ وہ چاروں آپس میں سرکوشیاں کرتے اب ایک ہی کمرے میں اپنا سامان رکھ چکے تھے۔ تمہاری وجہ سے اتنی ضلالت ہوئی ہے، کیا ہوتا اگر تھوڑی مردانگی دکھا لیتے؟ نا کی کٹوا دی تم نے ہماری۔ کچھ دیر بعد وہ کھانا کھا کر ہوٹل سے نکل آئے تھے تو ہانیہ نے علی سے کندھے پر مکہ مارتے اس کے سویا ہوا ضمیر جگانا چاہا۔ تو پھر تم بھی تھوڑی زنانگی دکھا لیتی اور اس فضول سی ڈاکٹر سے نہ چپٹتی۔ علی نے اسی کے انداز میں کہا، جو بھی ہوا سو ہوا، لیکن ایک بات ماننی پڑے گی کہ وہ ڈاکٹر تھا بہت بہادر، ورنہ کون اتنے آرام سے چوہے پکڑتا ہے؟ میں تو امپریس ہو گئی ہوں اس سے۔ اقرا نے لقمہ دیا تو سب نے ایک ساتھ اسے دیکھا۔ اگر اس جیسے لفنگے سے امپریس ہوئی ہو تو ہم تمہیں اپنے خاندان سے آگ کر دیں گے۔ زارا نے اسے کون ہی مارتے دھمکی تھی تو ہانیہ ہنسنے لگی۔ ہاں، اور میں تمہیں دوستی سے طلاق دے دوں گی، کیونکہ میرے ساتھ کسی غدار کا کوئی کام نہیں۔ اس سے خاص ادا سے کہا تو سب ہنسنے لگے، اور پھر جیسے ہی ہانیہ کی نظر سامنے دکان پر لگے نظر آتے گولڈن رنگ کے تاج پر پڑی تو اس کی طرف آ گئی۔ وہ تینوں بھی اس کے پیچھے آ گئے تھے۔ یہ کراؤن کتنا پیارا ہے، میرے سر پر کیسا لگے گا؟ آنی نے بچوں کی طرح خوش ہوتے وہ کرسٹل کا کراؤن اٹھایا اور سر پر رکھا، جو کہ اسے کے حسن کو چار چاند لگے تھے۔ واو، یہ تو بہت پیارا لگ رہا ہے تم پر، ایسے لگ رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ بنا ہے۔ اقرا اور زارا نے سچے دل سے اس کی تعریف کی تو ہانیہ نے مسکین سی صورت بناتے علی کو دیکھا، کیونکہ قیمت تو اسے ہی ادا کرنی تھی۔ یہ لے لو پلیز، تمہارے پاس پیسے ہیں نا؟ اسے کراؤن سر پر سجاتے علی کے سامنے آتے ہوئے پوچھا تھا۔ تمہارا فضول خرچی کے لیے نہیں ہے، پہلے ہی بہت سارا ٹرپ پر خرچہ ہو رہا ہے، اس لیے اب شرافت سے ہی واپس رکھ دو، ورنہ آج ہی کہ آج واپس لے جاؤں گا۔ علی نے کنجوسی سے کام بیتے اسے ڈانٹا تو منہ بگاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ پھر وہ دکاندار کی طرف بڑھی۔ بھائی، یہ کراؤن کتنے کا ہے؟ اس کی آنکھوں میں روشنیاں بکھری ہوئی تھی جیسے وہ اس کراؤن کو ہر صورت حاصل کرنا چاہتی ہو۔ 7,000 دکاندار نے کہا تو علی نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ کچھ خدا کا خوف کرے بھائی، یہ ذرا سی چیز 7,000 کی؟ اب یہاں چیزیں بیچ رہے ہیں یا لوگوں کی لوٹ رہے ہیں؟ علی نے کہتے ہوئے خود ہی ہانیہ کے سر سے کراؤن اتار کر واپس رکھا۔ یہ کرسٹل کا بنا ہے اور ہمارے پاس آخری پیس ہی بچا ہے، آپ کو 6,500 کا دے دیتا ہوں، اس سے 1 روپیہ کم نہیں ہوگا، دکاندار نے کہا تو ہانیہ نے علی کی طرف دیکھتے منت کی، مگر وہ سر نفی میں سر ہلاتے اسے پکڑ کر دکان سے دور لے گیا۔
یار یہ کراؤن تم میں کون سا روز پہننا ہے, کوئی ایسی چیز لے لو جو سستی ہو اور روز پہن بھی سکو. اسی ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مڑ کر اسی کراؤن کو دیکھتی رہی. مثلاً زارا نے پوچھا, مثلاً جرابیں وغیرہ, جرابیں لے دوں تمہیں؟ علی نے شرارت سے پوچھا تو ہانیہ نے اس کے بال زور سے دبوچ کر پوری قوت سے کھینچے. میں تمہارا منہ توڑ دوں گی, تم ہو ہی کنجوس. مجھے پتا ہے تمہارے پاس پورے 50,000 روپے ہیں, چچی نے تمہیں دیے تھے, لیکن تم مجھ پر کچھ خرچ ہی نہیں کرنا چاہتے. ایک نمبر کے کنجوس انسان ہو. وہ غم و غصے کی ملی جلی کیفیت سے بولی تو علی نے اپنے بال اسے چھڑوائے. یار یہ فضول خرچی ہے, انسان کوئی ضرورت کی چیز لیتا ہے. وہ بولا تو ہانیہ ناراضگی سے آگے چلنے لگی تھی. یہ فضول خرچی نہیں ہے, میری خواہش تھی. اگر میری امی زندہ ہوتی نا تو میں ان سے کہتی لیکن کوئی بات نہیں, جب میں جنت میں جاؤں گی تو ایسا کراؤن مل جائے گا مجھے. وہ روتے ہوئے خود سے ہی بولی تھی, مگر وہ تینوں اس کی سرکوشی سنتے سکتے میں آگے تھے. ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, پھر علی بھاگ کر واپس دکان کی طرف گیا کہ وہ اپنی کزن کو رلانا نہیں چاہتا تھا. علی, ہانے میں خوشی سے آنسو صاف کرتے اسے پکارا, مگر اگلے لمحے مایوس ہو کر واپس پلٹ آیا. وہ سیل ہو گیا, اتنی جلدی پتہ نہیں کس نے خرید دیا. بولا تو ہانیہ منہ پھیرتے پاؤں پر رکھ کر واپس چلنے لگی, جبکہ زارا اور اقرا دونوں اب علی کو گھور رہی تھی. اس روز وہ صرف 2 گھنٹے واک کر کے واپس آ گئے تھے کیونکہ ہانیہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی. رات کو جب وہ کمرے میں پہنچے تو علی کو نیچے کپڑا ڈال کر کمبل دے دیا تھا اور وہ تینوں بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی. یار پلیز راضی ہو جاؤ, میں تمہیں ویسا کوئی اور کراؤن لے دوں گا نا, لیکن ایسے ناراض نہ رہو, ہمیں تمہارے بغیر مزہ ہی نہیں آئے گا. علی نے اسے منانے کی ایک آخری کوشش کی تھی. مجھے کچھ نہیں چاہیے اور تم مجھ سے پلیز بات مت کرو. وہ غصے سے کہہ کر لیٹ گئی تھی اور جب ان کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی, علی نے بے دلی سے اٹھتے دروازہ کھولا تو سامنے کوئی نہیں تھا, مگر دروازے کے پاس ایک ڈبہ پیک پڑا ہوا تھا. وہ حیرت سے ارد گرد نظر ڈالتے ڈبہ اندر لے آیا. پتہ نہیں کون ہے یہ باکس یہاں رکھ گیا ہے, شاید کوئی گفٹ ہے, لیکن ہمیں تو یہاں کوئی جانتا بھی نہیں ہے, پھر کون بیچ سکتا ہے. اس نے ڈبے کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہوئے کہا تو ہانیہ ایک دم کمبل دور پھینکتے ہوئے اٹھی تھی. اسے مت کھولا, باہر پھینکو اسے. میں تم لوگوں سے کہہ رہی ہوں نا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن تم سب بیوقوف مجھے سمجھتے ہو. میری مانو تو میں ہم کل صبح ہی اسے ہوٹل سے چلے جانا چاہیے, ورنہ یہ جن ہم سے چمٹ جائیں گے. اسے خوف سے کہتے ہوئے علی کو ڈبہ باہر پھینکنے کا کہا, پاگل تو نہیں ہوگی, کون سے جن والا تحفے بھیجتے. سارا نے اس کی سر پر چپک لگاتے ہوئے پوچھا. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کسی کا کٹا ہوا سر یا پھر ہاتھ پڑا ہو. فلموں میں دیکھا نہیں ہے کہ جن کٹا ہوا سر بیچ کر سب کو ڈراتے. ہائے اللہ, کہ یہ جن باری باری سب ہوٹل والوں کو مار تو نہیں دے گا. شاید اگلی باری ہماری ہے, اس لیے تو ہی ہمیں کٹا ہوا سر بھیجا ہے. وہ بیڈ سے چیخ مار کر اترتے باقی سب کو بھی ڈرا رہی تھی. اس کی بات پر جہاں علی نے ڈر کر وہ ڈبہ دور پھینکا تھا, وہیں زارا اور اقرا بھی کمبل میں منہ دے کر چھپ گئی تھی. اب کیا کریں, مینیجر کو بتاتے ہیں, علی نے کہا, پھر باہر بھاگا. وہ تینوں بھی کمرے سے باہر آ گئے کہ کہیں نامعلوم جن انہیں چمٹ نہ جائے. تھوڑی دیر کے بعد مینیجر اوپر آیا, اس ڈبے کو اٹھا کر دیکھنے لگا. اس میں کٹا ہوا سر ہے, آپ ہمیں ہمارے پیسے واپس کریں کیونکہ ہم اس بھوت بنگلے سے مزید نہیں رہ سکتے. ہانیہ نے خوف کے زیر اثر کہا تو ساتھ والے کمرے سے شایان دروازہ کھول کے نکلا. کیا پریشانی ہے, کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ تو یہ وقت شریف لوگوں کی سونے کا ہے, لیکن تم سب کو کچھ شرم آئے گی, ایک سے بڑھ کر ایک فارغ ہے. شایان نے ان سب پر سخت نگاہ ڈالتے انہیں ڈانٹا تو مینیجر نے مدد طلب نگاہوں سے شایان کو دیکھا. دیکھیں نا سر, انہیں اپنے کمرے کے دروازے سے یہ باکس ملا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کٹا ہوا سر پڑا ہے. میں کیا کروں اب؟ ان کے ساتھ کوئی بڑا بھی نہیں ہے جن سے کوئی کام کی بات کی جا سکے. یہ سب امیچور اور کم عقل ہے. میری کچھ مدد کریں ورنہ باقی لوگ بھی ڈر جائیں گے. یہ ہمارے آرڈر کی ریپوٹیشن کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے. مینیجر نے ان چاروں کی حرکتوں سے آجزی ساتھ شایان سے شکایت کی. اس نے پوری آنکھیں پھوڑے ان سب کو دیکھا. کٹا ہوا سر؟ سیریسلی, اس میں کٹا ہوا سر نہیں بلکہ تم چاروں کے زنگ آلود دماغ سٹور کیے ہوئے ہیں جو شاید ہمارے جن صاحب نے آپ کو واپس بیچ دیے ہیں کہ ان سے زنگ اتار کر استعمال میں لایا جائے. شایان نے غصے سے کہتی ان کی عزت افزائی کی. پھر مینیجر سے ڈبہ لے کر کسی اور کی بجائے ہانیہ کے ہاتھ پر رکھا. کھولو اسے, اس نے تہمکانہ انداز میں کہا تو ہانیہ نے خوف سے نفی میں سر لایا. میں نے کہا کھولو ورنہ تمہارا سر اتروا کر اس میں پیک کروا دوں گا. وہ دہاڑا تو ہانیہ نے لڑتے ہاتھوں سے ڈبہ کھولنا شروع کیا. جیسے جیسے وہ کاغذ اتاری تھی ویسے ویسے ان تینوں کے دل رک رہے تھے اور شایان
सीने पर हाथ बांधे डिब्बे की बजाय मुसलसल हानि के खौफजदा चेहरे को देख रहा था। वो शायद इस दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा था। जल्दी करो, सुबह तक खोलोगी क्या? उसके चेहरे पर ही गौर करते शाह ने सख्ती से कहा। तो हानिया ने रोनी शक्ल बनाते हुए उसे देखा। फिर जैसे उसने डिब्बा खोला तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। उसमें कोई कटा सर या हाथ नहीं, बल्कि वो क्रिस्टल क्राउन था जो आज शाम हानिया को बाजार में पसंद आया था। वाह, ये किसने बेचा? खुशी से उछलते हानिया ने क्राउन निकालकर अपने सर पर सजाया तो शयान उसके चेहरे पर खुशी देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में अब दोबारा वो रोशनियां फैल गई थी जो क्राउन हासिल न कर सकने पर बुझ गई थी। लेकिन ये कौन बेच सकता है? किसको पता चला कि तुम्हें ये चाहिए था? अली ने मशकूक लहजे में पूछा। पता नहीं, लेकिन जिसने भी बेचा अल्लाह करे उसे ढेर सारे पैसे मिले और अच्छी सी बीवी और ढेर सारे क्यूट क्यूट बच्चे भी मिले। हाय, मैं कितनी खुश हूँ। कितना कैसा लग रहा है? वो खुशी से हसीन दुआएं देते गोल घूमते इकरा और जारा से पूछ रही थी, जबकि शयान ने मुस्कुराहट छुपाते वापस कमरे से जाना चाहा। एक मिनट रुको, एक राउंड तुमने यहाँ रखवाया? मेरी कजन पर तुम्हारी नजर है ना? झूठ मत बोलना, मैं तुम्हारी खराब नीयत पहचान चुका हूँ। अली ने उसे आवाज देते हुए रोका तो वो पलटा। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि तुम्हारी कजन के लिए तोहफे खरीदूं। मैं यहाँ हॉस्पिटल बनवा रहा हूँ, सुबह शाम मसरूफ होता हूँ। तुम लोगों की तरह सरो तफरीह पर के लिए नहीं आया, और आइंदा अगर ऐसी बात की तो मैं लिहाज नहीं रखूंगा। और सख्त अंदाज में अली को जवाब देकर अपने कमरे में चला गया, जबकि वो चारों भी मैनेजर से माजरत करके अपने कमरे में आ गए। जबकि अली गुस्से में पूरी रात कुछ सोचता रहा था और हानिया ताज मिलने की खुशी में सो ही न सकी थी। अगली सुबह वो नाश्ता करके पहाड़ों की तरफ आ गए थे जहां बर्फ पड़ी हुई थी। वो चारा एक दूसरे को बर्फ के गोले मारते हुए पहाड़ पर चढ़ रहे थे। ये मेरा बैग तुम पकड़ लो अली, मेरे से नहीं उठाया जा रहा, मैं गिर जाऊंगी। हानिया ने थक कर अली से कहा जो पता नहीं रात से मुंह फुलाए क्यों बैठा हुआ था। मुझे नहीं पकड़ना, और अगर इतनी ही थक गई हो तो वापस होटल चली जाओ, लेकिन प्लीज मेरा दिमाग खाना छोड़ दो। वो तलखी से बोला तो हानिया की आंखें नम सी होने लगी थी। तो मुझ पर क्यों चीख रहे हो? अब अगर किसी ने मुझे तोहफा भेज ही दिया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों हर्ट कर रहे हो? वो रो देने को थी। हर्ट? मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ? बस छोड़ ही दो, तुमसे बात करना ही फजूल है। वो तुर्शी से बोला था। मैंने अम्मी को फोन करके तुम्हारी बदतमीजियों की शिकायत लगानी है। क्यों तंग कर रहे हो हानि को? उसको आंसू नहीं नजर आ रहे क्या तुम्हें? इकरा ने अली को टोका, मगर वो कोई भी जवाब दिए बिना ऊपर चढ़ता रहा। मगर तभी हानिया का पैर फिसला और वो अपना तवाजुन बरकरार न रख सकी और लड़खड़ाते हुए पहाड़ों से नीचे गिरने लगी। एक दिल की राश चीख मारी और बर्फ से नीचे को फिसलती चली गई। जब नीचे पड़ते पत्थर पर उसका सर टकराया और सफेद बर्फ उसके सुर्ख खून से बढ़ गई। हानी, हानी, वो तीनों से पुकारते नीचे की जाने पड़े, मगर उनसे पहले ही शयान वहां पहुंच गया था जो नीचे ही खड़ा था। हानिया, उसने नरमी से हानिया को थामते हुए पुकारा, मगर उसने पलकी चिपकाते एक नजर शयान पर डाली जो उसके चेहरे पर झुका इंतहाई फिक्रमंद था। फिर वो होशो खुरू से बेगाना होकर शयान की बाहों में झुल गई। ओ गॉड, इसको बहुत खून बह रहा है। शयान ने उसके सर पर हाथ रखते खून को रोकने की कोशिश की, फिर अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसकी पेशानी पर बांधने लगा। इतने में वो तीनों भी पहाड़ से नीचे उतर आए। ओए, दूर रहो तुम, अली ने हानिया को शयान की बाहों में देखकर कहा। तो इकरा ने उसका हाथ पकड़ते उसे हाथापाई से रोका। वो डॉक्टर हैं, उन्हें इलाज कर ले दो। इकरा ने उसे समझाया तो शयान ने एक गसीली निगाह अली पर डाली, फिर हानिया को उठाकर अस्पताल की जानिब पका। ये तो ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे हम नहीं बल्कि वो हानि का कजन हूँ। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। अली ने उसके पीछे भागते हुए गुस्से से कहा था। अपनी बकवास तुम बंद रखो। हानि तुमसे कह रही थी कि उसका बैग पकड़ लो। अगर तुम लड़ने के बजाय उसकी मदद कर देते तो वो यूं ना गिरती। अगर उसे कुछ हुआ तो सारा कसूर तुम्हारा होगा। जारा ने उसे आईना दिखाया, मगर वो कहाँ असर लेने वाला था। मेरा क्या कसूर है? मैंने उसे धक्का नहीं दिया, वो खुद अपनी जुबान चलाते हुए गिरी है। और खबरदार, जो तुम दोनों ने मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश भी की तो तुम दोनों मेरी बहनें हो या हानि की? अली ने उन दोनों को अपने साथ मिलाना चाहा तो इकरा ने अफसोस से उसे देखा। तुम किस कदर खुदगर्ज हो। हानि चूहों से डर रही थी तो तुम उसे बचाने के बजाय आगे कर दिया। उसे कराना चाह रही था तो तुम उसे डांट दिया। उसे तुमसे बैग उठाने का कहा तो तुमने उससे लड़ाई की, और अब जब वो गिर गई थी तो तुम्हें उसकी जिंदगी से ज्यादा अपनी फिक्र है। इस सब के बावजूद तुम ये समझते हो कि हानि की शादी तुमसे होनी चाहिए। क्यों उस पर हक जताते हो जब उसकी हिफाजत नहीं कर सकते, उसकी जरा सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते?
اقرا نے رک کر اسے اپنے ساتھ روکتے ہوئے پوچھا تو سر جھٹک گیا. وہ صرف میری ہے اور میں اسی لیے حق جتاتا. باقی بات رہی لڑائیوں کی تو وہ بس شغل ہوتا ہے. اور رہی ہانیہ کی زندگی کی مجھے بہت فکر ہے. اسے فضول بولنا بند کرو اور میرے پیچھے آؤ. وہ کہہ کر تیزی سے بھاگا تو زارا اور اقرا ایک دوسرے کو دیکھنے لگی اور پھر وہ دونوں گھر کا نمبر ملانے لگی. ہسپتال ابھی مکمل تعمیر نہیں ہوا تھا لیکن ایک کمرہ ایسا تھا جس میں ساری مشینری اور ادویات موجود تھی. شایان نے ہانیہ کا زخم صاف کر کے پٹی کرتے اسے ڈرپ لگائی اور کمرے سے نکلنے لگا تو اس کے کانوں میں ہانیہ کی آواز پڑی. پانی. وہ بولی تو شایان نے پلٹ کر اسے دیکھا, پھر میز سے پانی کا گلاس اٹھا کر اسے ذرا سا سہارا دے کر بٹھایا اور گلاس اسے تھما دیا. مجھے کیا ہوا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ پانی کے 2 گھونٹ بڑھتے اس نے ارد گرد دیکھتے گھبرا کر پوچھا. تم نے پہاڑ سے چھلانگ لگا دی تھی اس لیے یہاں ہسپتال میں آؤ. ویسے کیا ضرورت تھی تمہیں پہاڑ سے چڑھنے کی جب تم میں ہمت ہی نہیں تھی؟ شایان نے بتاتے ہوئے اس سے پوچھا. تجھے سارا واقعہ یاد آ گیا. میں نے علی کو کہا بھی تھا کہ میرا بیگ پکڑ لے. وہ سب آگے تھے اور میں پیچھے. وہ تینوں ہمیشہ مجھے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ میں ان کی امی زندہ ہے نا. ان کے پاس بابا ہے, مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. لیکن میری تو امی بھی نہیں ہے اور بابا کے پاس میرے لیے اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ وہ میرا حال ہی پوچھ لے. میں لاوارث ہوں اور لاوارثوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے. وہ تکلیف کی شدت سے خود ترسی کا شکار ہوتے رونے لگی تو شایان نے اس کے سامنے بیٹھتے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا. آپ مجھے ہاتھ نہ لگائے ورنہ میں آپ کو بلا. وہ شایان سے ڈر کر بولی تو شایان نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے اسے چپ کروایا. اب اگر تمہاری آواز نکلی تو چوہوں والے کمرے میں بند کر دوں گا. پھر اگر انہوں نے تمہیں ساتھ ڈانس شروع کر دیا تو مجھے مدد کے لیے نہ بلانا کیونکہ تمہارا کزن تم سے زیادہ ڈرپوک ہے. اسے ہانیہ کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا تو اس کی جسارت پر اپنے سر کی تکلیف بھولتے حیرت سے اس کے مضبوط ہاتھ کو دیکھتی اور اسے حیران کر رہا تھا. آپ میرے کزن کو بار بار ایسے کیوں بولتے ہیں؟ وہ جیسا بھی ہے مجھے بہت عزیز ہے. اور آپ ہاتھ چھوڑے میرا. اس نے علی کا دفاع کرتے اپنا ہاتھ شایان کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا. اس نے مزید مضبوطی سے اسے تھام لیا, پھر دھیرے سے مسکرایا اور ہانیہ کو دیکھنے لگا. تم اپنے کزن کو پسند کرتی ہو نا؟ وہ کسی انجانے سے احساس کے تحت پوچھ رہا تھا. ہانیہ نے ناسمجھی سے سر اسبات میں لایا. ہاں وہ میرا کزن ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے. لیکن آپ کیوں پوچھ رہے؟ وہ بلا کے نہ سمجھ تھی. اس کی بات پر شایان کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. میرا مطلب ہے کہ تم اس سے محبت کرتی ہو, وہ محبت جو لڑکا لڑکی آپس میں کرتے ہیں جس کے بعد شادی ہوتی ہے. تم دونوں کے درمیان کچھ ایسا تو نہیں ہے؟ اسے اپنی تسلی کرنی چاہیے. تو ہانیہ نے پوری آنکھیں کھول دے غصے سے اسے دیکھا, پھر اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچ کر اپنے منہ پر رکھ لیا. آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اب مجھ سے؟ وہ میرے بھائیوں جیسا ہے اور جیسا پیار بہن بھائی میں ہونا چاہیے نا ویسا ہی ہمارے درمیان ہے. لیکن آپ ہوتے کون ہیں یہ سب پوچھنے والے؟ بہت ہی گھٹیا اور نیچ انسان ہے آپ. وہ اپنی طبیعت خرابی کو یکسر نظر انداز کیے غصے سے بولتے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی, مگر پھر چکر آنے پر وہ لڑ کھڑائی تو شایان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا. میں جیسا بھی انسان ہوں ہانیہ, لیکن تمہارا کزن تمہارے لیے یہ رائے نہیں رکھتا جو تم اس کے لیے رکھتی ہو. میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے جنونیت دیکھی ہے, جیسے وہ ہر اس چیز سے لڑ جائے گا جو تمہیں اس سے دور کر دے گی. شاید یہ محبت نہیں ہے, وہ تمہارے لیے جنونی ضرور ہے. اس سے دور رہا کرو, اسے خود کو ہاتھ میں چلانے دیا کرو اور بات بات پر اسے تھپڑ مارا کرو. اور ابھی اسے یہ احساس دلا دو کہ تم اس کے بارے میں کچھ ایسا ویسا نہیں سوچتی, ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ تمہارا خیال نہیں رکھ سکتا. وہ ہر مشکل میں تمہیں اکیلا چھوڑ دیتا ہے, اسے اپنا ہم سفر مت بنانا. شایان اپنی ہلکی سی آواز میں اسے سمجھا رہا تھا, جبکہ ہانیہ نے اپنی آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا. آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھے ایسی نصیحتیں کرنے والے؟ میں آپ کی غلام نہیں ہوں جو آپ کی ساری باتیں مانو, اور خود بھی میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے آپ نے. پھر علی سے کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ وہ ابھی تک شایان کی دلی کیفیت سمجھ نہ پا رہی تھی. اس کی بات پر شایان نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھا. مجھے یہ مسئلہ ہے کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے, بہت اچھی لگنے لگی ہو تم مجھے, اور میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا. عجیب سی تکلیف ہوتی ہے مجھے جب بھی میں علی کو تمہارے آس پاس دیکھتا ہوں. مجھے وہ سخت ناپسند ہے. اور تم ہانیہ؟ اس کا ہاتھ اپنے دھڑکتے دل پر رکھے ہلکا سا مسکرائے, جبکہ ہانیہ حیرت کا مجسمہ بنی اسے سن رہی تھی. وہ یقیناً پاگل ہو چکا تھا جو اس سے اس قسم کی باتیں کر رہا تھا. تم میری کل کائنات بننے لگی ہو, پتہ ہے
उस दिन जब तुम चूहों से डरकर मेरे सीने से आ लगी थी ना, पूरी रात मैं सो नहीं पाया था। बेचैनी से करवटें बदलते बस तुम्हें सोचता रहा। तुम्हारी उस हरकत ने मेरे दिल के साथ ऐसी छेड़छाड़ कर दी कि मैं चाहकर भी खुद को तुम्हारे बारे में सोचने से रोक नहीं पाया। मैं यहाँ हॉस्पिटल बनवाने आया हूँ, लेकिन जब से तुम यहाँ आई हो मैं कोई काम ही नहीं कर पा रहा, यहाँ तक कि कुछ खा भी नहीं पा रहा। ये क्या हो गया मुझे? क्या तुम मेरी इस कैफियत को कोई नाम दे सकती हो? शयान ने जिस्म से कहते उसकी आंखों में देखते सवाल किया तो सांस रुकी उसके वजीहा चेहरे को देखती रही। ऐसे मत देखो, मैं तुम पर अपना दिल तो हार चुका हूँ, अब जिंदगी नहीं हारना चाहता। और मुस्कुराते हुए बोला तो हानिया ने बेख्तियार नजरें झुका ली। मगर तभी कमरे का दरवाजा खुला और जारा, इकरा और अली बाहर खड़े दिखाई दिए। दरवाजा अली ने खोला जो शयान को हानिया के इतना करीब देखकर भड़क गया। कमीने, घटिया इंसान तो अपने मरीजों के इलाज के बारे में उसके साथ ऐसी हरकतें करता है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी हिम्मत कैसी मेरी कजन को हाथ लगाने की? वो यकदम शयान का गिरेबान पकड़ते उसके चेहरे पर गूल से मारने लगा तो हानिया तरफ कर खड़ी होगी। अली क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो उसे, वो बोली। मगर अली ने उसकी बात नजरअंदाज करते शयान को मारना जारी रखा। शयान शुरू में चुपचाप मार खाता रहा, फिर उसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। उसने एक जोरदार धक्का मारते अली को नीचे गिरा दिया। बहुत हाथ चलने लगे हैं ना तुम्हारे? ठहरो, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। शयान अब गुस्से में उसे जमीन पर पटकते पीटने लगा तो हानिया हिम्मत करके चलती शयान के सामने आई। उसे छोड़ दे प्लीज, देखे उसका खून निकल रहा है, प्लीज उसे छोड़ दे मेरी खातिर। वो हाथ जोड़ते हुए बोली तो शयान ने उसे देखा, फिर उसकी बात का मान रखते हुए रुक गए। चूंकि हानिया रोते हुए अली के पास घुटनों के बल बैठी उसका चेहरा अपने दुपट्टे से साफ करने लगी। तुम्हें क्या जरूरत थी हाथापाई की? देखो अपने मुंह का क्या हाशर कर लिया तुमने। उठो, हम अभी वापस चल रहे हैं। ये जगह हमें रास नहीं आई है। जब से आए हैं कोई ना कोई हादसा ही हो रहा है, इसलिए हमें वापस चले जाना चाहिए। उसने फैसला कुन लहजे में कहा तो अली इसका हाथ पकड़ते हुए खड़ा हुआ और शयान के सामने आया। तुम 100 बार भी जिंदगी पालोगे तब भी हानि तुम्हें नजरअंदाज करके मेरे जख्म ही साफ करेगी। इसलिए ये खुशफहमियां तुमने जो पाल ली है ना, इन्हें अपने दिल से निकाल दो, वरना बहुत नुकसान उठाओगे। उसने गरूर से कहा तो शयान की शिकायती निगाहें हानिया पर जा ठहरी तो तकलीफ से शयान के जख्मी चेहरे को देख रही थी। उसके बस में नहीं था वो शयान के जख्मों पर मरहम रखती, लेकिन उसकी आंखों से बेबसी के चंद आंसू टूटकर गालों पर बिखरे थे। वो तुमसे और तुम्हारी जुनूनियत से डर रही है, मगर तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हारी अकल पर पर्दे पड़े हुए हैं। शयान ने जवाब दिया तो हानिया ने सर झुकाए अपने आंसू साफ किए। अली ने उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने खींचते बाहर ले गया, जबकि हानिया ने पलटकर शयान को देखा जो कि नम आंखों से उसे ही देख रहा था। तुम तीनों को यहाँ लाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। आज के बाद तुम तीनों कहीं नहीं जाओगी। अजीब मुसीबत है। अली गुस्से से गाड़ी में सामान रखते इन तीनों को झिड़क रहा था जब हानिया चक्कर खाकर लड़खड़ाई। क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज अब ये ड्रामे यहाँ मत शुरू करना। तुमने भी अजीब तमाशा लगाया हुआ है, हर जगह बेहोश हो जाती हो। चुप करके गाड़ी में बैठो, और अगर तुम रोई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हानिया को कमजोर हालत को देखकर अली ने उसे तंबिया की तो जारा ने हानिया को सहारा दिया। चुप हो जाओ यार, उसकी तबीयत नहीं ठीक है, ऊपर से तुमने अपना रेडियो चलाया हुआ है। जारा ने उसे चुप करवाया। मुझे बाथरूम जाना है। तभी हानिया ने कमजोर सी आवाज में कहा, मैं ले जाती हूँ, तुम लोग बैठो। जारा ने कहा और हानिया का हाथ पकड़ते उसे होटल के कमरे में ले आई थी। अगर वो जैसे ही बाथरूम से निकली तो शयान कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर अंदर आया। जारा और हानिया दोनों डरकर अपनी जगह खड़ी हो गई। क्या मैं 2 मिनट हानिया से अकेले में बात कर सकता हूँ? शयान ने जारा से पूछा तो हानिया को देखने लगी जिससे उससे इजाजत चाहती हो। मगर जब उसने हानिया की आंखों से आंसू बहते देखे तो उसके दिल की हालत समझकर खुद ही कमरे से बाहर निकल गई। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मेरी वजह से अपना ट्रिप क्यों बर्बाद कर रही हो? मेरी बातें बुरी लगी हैं तो मुझसे कहो, माफी मांग लूंगा, लेकिन मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक हंसती खींचती लड़की यहाँ से रोती हुई वापस चली जाए। मुझे तुम्हारे आंसू बहुत तकलीफ दे रहे हैं हानिया, प्लीज कुछ तो बोलो। वो बात का आगाज करते हानिया के करीब आया तो इस बार वो डर के पीछे को खिसकने की बजाय नम आंखों से शयान को देखती रही। वो क्राउन आपने दरवाजे पर रखा था ना? कुछ लम्हों बाद इसने सवाल किया तो शयान ने अपने होंठों पर जुबान फिरते सर को खम दिया। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को अधूरा जाते नहीं देख सकता था। जब तुम इस शॉप से अली से क्राउन के लिए जिद कर रही थी तब मैं वही खड़ा था, इसलिए जब तुम शॉप से निकली तो मैंने क्राउन खरीद लिया और तुम्हारे लिए ही बना है क्योंकि तुम उसे पहनकर मेरे दिल की मलका लगती हो। और मोहब्बत भरे लहजे में बोला तो हानिया फूट फूट कर रोने लगी। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे पसंद करते हैं, लेकिन सच कहूँ
تو میں بھی آپ کے بارے میں سوچنے لگی تھی، اور جب وہ کراؤن آپ نے میرے ہاتھوں میں رکھا تھا تب بھی مجھے شک ہوا تھا کہ اس سب کے پیچھے آپ ہے، اور آپ کی آنکھیں سمجھنے لگی تھی۔ جب بھی آپ مجھے دیکھتے تھے تو مجھے اچھا لگتا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ آپ مجھے دیکھتے ہی رہیں، مگر مجھے اپنے دل کی حالت سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اور اس وقت جب میں پہاڑ سے گری اور آپ نے مجھے تھاما تو مجھے احساس ہوا کہ آپ میرے لیے بہت خاص ہو چکے ہیں۔ اور ہاسپٹل میں جب علی نے آپ کو مارا تو میرا دل چاہا میں اس کا منہ توڑ دوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ آپ جانتے ہیں وہ چچی سب کو بتا دے گی، پھر میرا اس گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ زاروں کی طرح روتے اب اپنے جذبات کا اظہار کرتے، محبت سے شایان کا چہرہ تھامے اس کا زخم دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ خوشگوار حیرت دیے ہانیہ کو دیکھتا رہا جس نے اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی تھی۔ کچھ مشکل نہیں ہوگا میری جان، اور رونا بند کرو، اس طرح تو تمہاری طبیعت مزید خراب ہو جائے گی۔ ادھر بیٹھو۔ شایان نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بیٹھایا اور خود گھٹنوں کے بل زمین پر اس کے سامنے بیٹھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں کسی سے بھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو مجھے اپنا ایڈریس اور فون نمبر دو، میں تم سے رابطہ کروں گا اور تمہارے گھر رشتہ لے کر آؤں گا۔ میرے والدین تو ویسے بھی میری شادی جلد از جلد کروانا چاہتے ہیں، تو میں انہیں تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ بس تم یہ بات گھر میں کسی کو نہ بتانا۔ وہ اب اسے سرکوشی کے انداز میں کچھ سمجھا رہا تھا، جبکہ ہانیہ اپنے آنسو صاف کرتے خوشی سے اسے دیکھنے لگی۔ سچ میں ہماری شادی ہو جائے گی نا، کتنا اچھا ہو جائے گا کہ میرا شوہر اتنا بہادر ہوگا اور سارے چوہے چھپکلیاں پکڑ لے گا۔ وہ بچوں کی طرح پرجوش ہوئی تو شایان نے ہنستے ہوئے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے اسے اپنے سینے سے لگایا، مگر پھر اسے یاد آیا کہ زارا باہر کھڑی ہے تو اٹھا۔ چلو اب تم جاؤ، اب رونا نہیں ہے، اور اپنے کزن سے دور رہنا، میں تھوڑا سا جیلس ہوتا ہوں اس سے۔ شایان نے کہتے ہوئے معصوم سی صورت بنائی تو مسکرا دی۔ وہ میرے بھائیوں جیسا ہے اور اس پر جتنا مرضی غصہ کر لو، لیکن وہ میرے لیے اہم ہے، یہ بات آپ کو ہضم کرنی پڑے گی۔ بھائی بہنوں کو بہت عزیز ہوتے ہیں، اسے شایان کو سمجھانا چاہا۔ وہ تمہارا بھائی ہے، یہ بات اگر اسے پتہ چل گئی تو خودکشی کر لے گا، شایان نے کہا تو ہنستے ہوئے باہر نکلی، جبکہ زہرا ان کی ساری باتیں کان لگا کر سن چکی تھی۔ تم ڈاکٹر شایان کو پسند کرتی ہو، یہ بات تم نے ہمیں کیوں نہیں بتائی؟ اس کا بازو پکڑتے ناراضگی سے بولی۔ تو ہانیہ نے مسکرا کر پلٹتے شایان کو دیکھا۔ مجھے خود یہ انکشاف بہت دیر سے ہوا، لیکن پلیز تم علی کو کچھ نہ بتانا، وہ میرا جینا حرام کر دے گا۔ ہانیہ نے التجا کی تو زارا نے اس کے سر پر تھپڑ مارا۔ نہیں بتاؤں گی، بس اب تم یہ سارا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گی، اس نے کہا تو ہانیہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ سچ؟ وہ خوشی سے پھولی تھی۔ زارا نے کہا، اور وہ دونوں باہر آ گئی جہاں گاڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ واپسی کا سارا راستہ ہانیہ شایان کے بارے میں سوچتی رہی، شاید وہ مری صرف اس لیے لائی گئی تھی کہ اس وقت محبت کا یہ حادثہ اس زمین پر پیش آنا تھا۔ انہیں گھر آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ ہانیہ دانستہ طور پر علی سے دور رہنے لگی تھی، لیکن جب وہ اس سے ناراض تھا، جب وہ دن کے 11 بجے سو کر اٹھی تو زارا اور اقرا باغتی اس کے پاس آئی۔ تمہارا رشتہ آیا ہے اور امی کو یہ رشتہ بہت اچھا لگ رہا ہے، طاہر جی بھی فیصلہ لینے کے قریب ہے، شاید انہیں بھی رشتہ سمجھ آ گیا، تمہاری کیا رائے ہے؟ اقرا نے اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا تو شرما گئی تھی۔ وہ بھی ساتھ آیا ہے؟ اس نے پوچھا تو زارا کا کہکا بلند ہوا۔ وہ کون؟ ڈاکٹر شایان؟ اس نے ہانیہ کو چھیڑتے ہوئے پوچھا، مگر اس سے پہلے کمرے کا دروازہ کھلا اور علی غصے سے بچھڑا ہوا اندر داخل ہوا۔ تمہاری یہ ہمت کہ تم اس لڑکے کو گھر تک لے آئی ہو، اتنی جرت کہاں سے آگئی تم میں کہ تم ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونکو؟ بولو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس نے یوریکرا اور زارا کو دھکا دے کر پیچھے کرتے ایک زوردار تھپڑ ہانیہ کے چہرے پر مارا۔ وہ سن ہو کر رہ گئی، اس کی سانس حلق میں ہی اٹک گئی اور وہ سرخ آنکھوں سے علی کو دیکھنے لگی جس نے زندگی میں پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ علی؟ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا، مگر اب کی بار اس کے دوسرے گال پر تماچا رسید کر چکا تھا۔ تمہاری ماں کے مرنے کے بعد میری ماں نے تمہیں پالا، تایا تو سارا وقت آفس میں بزی رہتے ہیں، تمہیں باپ کا پیار میرے باپ نے دیا، اور تم اتنی احسان فراموش ہو کہ مجھے چھوڑ کر ان 2 دن کے ملے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ ایسا کیا ہے اس میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ کیا کمی چھوڑی ہے میں نے تم سے دوستی میں؟ بولو، خاموش کیوں ہو؟ وہ اس کا بازو دبوچے اپنا احسان جتاتے پوچھ رہا تھا، جب باقی سب لوگ شور سن کر کمرے میں آ گئے۔ ان میں شایان اور اس کے والدین بھی تھے۔ تم کیا کر رہے ہو علی؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ بہن پر ہاتھ کیوں اٹھایا تم نے؟ یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ اس سے پہلے کہ آگے بڑھنے والی سکینہ بیگم تھی جنہوں نے علی کو ہانیہ سے دور کیا۔
بہن نہیں ہے میری، کزن ہے. اور ایک بات آپ کان کھول کر سن لیں، آپ لوگوں نے اگر اس کی شادی شیان سے کروائی تو میں ان دونوں کو ہی آگ لگا دوں گا. اس نے چیخ کر کہا تو چچا نے آگے بڑھتے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا. اپنی بکواس بند رکھو، اور تم نے آج جو حرکت کی ہے نا، اس کے بعد مجھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. چچا نے غصے سے کہا. مگر شیان کے ماں باپ یہ تماشا دیکھ کر اب شیان کو دیکھ رہے تھے. معاف کیجیے گا لیکن ہم یہ شادی نہیں کر سکتے. جس گھر کے مرد اپنی عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہو، ہمیں اس گھر سے کوئی رشتہ نہیں بنانا. شیان کی امی نے فیصلہ کیا تو سب نے ایک ساتھ انہیں دیکھا تھا. یہ اب کیا کہہ رہی ہیں امی؟ اس میں ہانیہ کا کیا قصور اور میری کیا غلطی ہے؟ کیوں اتنی بڑی سزا دے رہی ہیں آپ مجھے؟ شیان نے پوچھا تو ہانیہ روتے ہوئے چند قدم چل کر شیان کی امی کے سامنے آئی. اس کے چہرے پر علی کی انگلیوں کے نشان واضح تھے. اس نے ایک نظر شیان پر ڈالی پھر اس کے والدین کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا. میں بہت گناہ کار ہوں، بہت بے وقوف ہوں، لیکن میں آپ سب سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. میں نے شیان سے سچی محبت کی ہے، بلکہ محبت کی کہاں جاتی ہے، یہ تو بس ہو جاتی ہے. اور مجھے بھی شیان سے محبت ہو گئی ہے. میں اس کے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتی. شاید میں بہت بے شرم ہوں جس طرح آپ سب کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہوں. لیکن میں کیا کروں؟ آپ ہی مجھے بتائیں، میں کیا کروں؟ ساری زندگی ماں باپ کی شفقت کے لیے ترستی رہی، حسرت سے زارا اور اقرا کو دیکھتی رہی، جن کے پاس نہ صرف ماں ہے بلکہ ایک محبت کرنے والا باپ بھی ہے. اور میرے بابا؟ اس نے تو روتے ہوئے بابا کو دیکھا جو خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے. انہوں نے مجھ سے نہ جانے کیوں لاتعلقی اختیار کر لی ہے. میں ان کی توجہ کے لیے ترستی رہی مگر کبھی ان کی توجہ حاصل نہ کر سکی. اور اب جب مجھے شیان ملا تو مجھے لگا کہ میری ساری محرومیاں ختم ہو گئی ہیں. پلیز آپ میری شادی شیان سے کروا دیں ورنہ میں مر جاؤں گی. پلیز بابا، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں. وہ شیان کے والدین کی منت کرنے کے بعد بابا کے قدموں میں بیٹھی تو شیان طرف اٹھا. اس نے آگے بڑھ کر ہانیہ کو اٹھانا چاہا مگر بابا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا. اٹھو. پھر انہوں نے خود جھک کر ہانیہ کو اٹھایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا. تم اس آدمی سے اتنی محبت کرتی ہو کہ اس کے بغیر مر جاؤ گی؟ انہوں نے پوچھا تو ہانیہ نے شیان کو دکھا پھر سر اسبات میں ہلایا. ٹھیک ہے، یہاں بیٹھو. میں مولوی صاحب کو بلاتا ہوں اور تم دونوں کا نکاح کروا دیں گے. لیکن اب میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، اور میں نے جان بوجھ کر تمہیں کبھی نظر انداز نہیں کیا. بس تمہیں دیکھ کر مجھے تمہاری ماں کی یاد آتی ہے، اس سے تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دیا. ورنہ ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے. بابا نے زندگی میں پہلی بار اسے مان دیا تو شدت جذبات سے ان کے سینے سے آ لگی. لیکن تایا؟ علی نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو سکینہ بیگم نے اس کے منہ پر تھپڑ مارتے اسے بازو سے گھسیٹتے باہر دیکھی. چچا بھی ان کے پاس آ گئے تھے تاکہ علی کی عقل ٹھکانے لگا سکے، جبکہ ہانیہ کتنی ہی دیر بابا کے سینے سے لگی سسکتی رہی. کچھ دیر بعد ان کا نکاح کروا دیا گیا تھا. شیان کی ضد پر رخصتی بھی ہو گئی تھی کیونکہ اسے واپس مری جانا تھا. اسے اب مری میں اپنے لیے چھوٹا سا اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا تھا تاکہ جب بھی اسپتال کا کام ختم ہوتا وہ ہانیہ کے ساتھ وہاں رہ سکے. رخصتی کے وقت وہ سب مل کر فارغ ہوئے تو اس کی نظر علی پر پڑی جو سب سے آخر میں سر جھکائے کھڑا تھا. اس کی ناک زخمی تھی، شاید چچا نے اس کی سخت پٹائی کی تھی. ہانیہ دھیرے سے چلتے اس کے سامنے آئی تھی. تم مجھے کتنے پیارے ہو رہی، یہ بات تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا، مگر تم نے رشتے کی حدود کا خیال ہی نہیں رکھا. تم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ عورت پر ہاتھ نہیں اٹھا دے. تم نے صرف مجھے حاصل کرنا چاہا، میری مرضی کے بغیر مجھے پانا چاہا. حالانکہ محبت ایسی نہیں ہوتی. تمہیں پتہ ہے مجھے شیان کب اچھا لگا تھا؟ اس نے پوچھا تو علی نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم علی کو پسند کرتی ہو، یہ مجھ سے محبت کرتا تھا مگر اس نے زبردستی مجھ پر سوار نہیں ہونا چاہا، بلکہ ہمیشہ میری مرضی چاہی کہ میں کیا چاہتی ہوں. تمہاری طرح مجھے مشکل وقت میں اکیلا چھوٹ کر نہیں بھاگا، نہ اس نے میرے آنسو دیکھ کر یہ کہا کہ میں ڈرامے کرتی ہوں. وہ عقیدت سے شیان کو دیکھتے ہو بولی تو علی کا جھکاؤ سر شرمندگی سے مزید جھک گیا. آئی ایم سوری، مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا. پتہ نہیں کیوں میں تمہیں اپنی ملکیت سمجھنے لگا تھا. حالانکہ تم شیان جیسے انسان کو ہی ڈیزرو کرتی ہو جو میری طرح بزدل نہ ہو. لیکن ہانی، اس نے درد سے ہانیہ کو پکارا. جن لڑکوں کی تربیت بہنوں میں ہوتی ہے وہ تھوڑے سے بزدل تو ہو ہی جاتے ہیں. اگر بزدلی ہی میرا قصور تھی تو اس میں اتنی بڑی سزا ڈیزرو نہیں کرتا تھا. میں خیر خوش رہو اور مجھے اس حیوانگی کے لیے معاف کر دینا. تکلیف سے کہتے اس نے ہانیہ کے چہرے کی طرف اشارہ کرتے دوبارہ معافی مانگی تو مسکرا دی. معاف کیا، لیکن تم اب اداس نہیں ہوگے، اوکے؟ اس نے کہا تو علی مصنوعی سے مسکرایا تھا. ضرور، وہ کہہ کر وہاں رکنے کی بجائے تیزی سے اپنے کمرے کی طرح چلا گیا، جبکہ ہانیہ نے گہرا سانس لیا کہ وہ علی کی تکلیف کو سمجھ سکتی تھی.
پھر وہ شایان کا ہاتھ تھامے باہر آ گئی جہاں اسے مری کی طرف روانہ ہونا تھا۔ واؤ، یہ جگہ کتنی حسین ہے۔ اس دن تو میں گر گئی تھی، لیکن آج یہاں پہنچ کر مجھے بہت بہت خوشی ہو رہی ہے۔ شایان کا ہاتھ تھام کر وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے خوشی سے کھلکھلائی تھی تو اسے ساتھ لیے وہی برف پر بیٹھ گیا جہاں سے دور تک شہر نظر آتا تھا۔ کیوں؟ یہ جگہ تمہیں میرے ساتھ دیکھ رہی تھی اس لیے؟ ویسے اس دن تو تم خود گری تھی، لیکن اگر آج میں تمہیں یہاں سے دھکا دوں تو کتنا مزہ آئے گا نا۔ شایان نے اسے چھیڑا تو اسے گھورنے لگی تھی۔ اپنی نئی نویلی دلہن کو کون پہاڑ سے پھینکتا ہے نیچے؟ ویسے یہ کون سا اونچا پہاڑ ہے بھی نہیں، لیکن میں نازک ہوں، مجھے لگ جاتی ہے۔ کوئی خاص ادا سے بولی تو شایان ہنسنے لگا۔ ہاں، بہت نازک ہو تم، چوہے دیکھ کر دیوار سے چمٹ جاتی ہوں۔ شایان نے اسے پرانی بات یاد کرائی تو وہ منہ بسوڑ کر بیٹھ گئی۔ چمٹی تو میں آپ کے ساتھ بھی تھی، لیکن آپ کو بس دیوار یاد آ گئی۔ اسے زندگی کتنی غیر متوقع ہے نا۔ مطلب کسی کو پتا تھا کہ میں یہاں سیر کرنے آؤں گی اور مجھے آپ سے محبت ہو جائے گی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی اور اس نے شایان کے شانے پر سر رکھ دیا۔ محبتیں بھی موت کی طرح ہوتی ہیں، جس مقام پر انہیں نازل ہونا ہوتا ہے وہ اپنے شکار کو وہاں تک لے ہی جاتی ہیں۔ لیکن پتہ ہے، تم صرف میری محبت نہیں، میرا عشق ہو، میری کل کائنات، میری متاع حیات، سب کچھ ہو تم میرا۔ وہ محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولا تو ہانیہ اس کے لمس پر شرم سے اس کے کندھے پر چہرہ چھپا گئی۔ تم شرماتی بھی ہو؟ وہ حیران ہوا تو ہانیہ نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ میں لڑکی نہیں ہوں کیا یہ شرماؤں گی نہیں؟ ہر کوئی آپ کی طرح بے شرم تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ وہ تانا مارتے ہوئے بولی تو شایان نے اس کی ناک کھینچی جو سردی کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی۔ ہاں، سب گھر والوں کے سامنے محبت کے قصے تو میں سنا رہا تھا نا۔ ایسا جب ہمارے بچے ہم سے پوچھیں گے کہ ہماری شادی کیسے ہوئی تو ہمارے پاس انہیں سنانے کو بہت اچھی کہانیاں ہوں گی کہ کیسے ان کی ماما ان کے بابا کے لیے ان کے نانوں کے قدموں میں گر گئی تھی۔ شایان نے مزے سے کہا تو ہانیہ نے اس کی کمر میں گول سا مارا۔ خبردار جو آپ نے بچوں کے سامنے میری اس حرکت کا ذکر کیا، میں منہ توڑ دوں گی آپ کا۔ وہ غصے سے بولی تو شایان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے ذرا سا دھکا دے کر برف پر گرایا اور خود اس کی پیشانی پر جھکتے بوسہ دیا تو ہانیہ اس کی پیش رفت پر آنکھیں بند کر لی کہ وہ محبت کی مہر محسوس کرنا چاہتی تھی۔ I love you so much۔ اسے بوسہ دینے کے بعد اس کے ساتھ لیٹا تو ہانیہ اس کے بازو پر سر رکھتے اس کے سینے پر منہ چھپا لیا۔ I love you too my dear husband۔ اس سے شرما کر کہا تو پہاڑ کی اس برفیلی چوٹی پر بادلوں نے اکٹھا ہونا شروع کر دیا۔ محبت کی دو فریقین کے ملن پر اسے خوب بارش برسانی تھی، اور ڈاکٹر شایان اور ہانیہ کی محبت کی کہانی ایسی ہی تو تھی کہ ان کے ملاپ پر ساری کائنات خوشی سے رقص کرتی۔